ہونے کی اور میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی حضور کی میلاد سے سجائیں، اپنے گھروں میں بھی حضور کی میلاد منائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے 500-1000 لوگ ہوں، 1000-2000 لوگ ہوں تو ہی جا کر میلاد ہو، نہیں، آپ اپنے بچوں کو جمع کر لیں اور بچوں کو جمع کر کے حضور کے تذکرے کریں، حضور کی شان بیان کریں، حضور کی تعریف و توصیف کریں جو آپ کو معلوم ہو، یا کسی عالم دین کو آپ بلا لیں، کسی امام صاحب کو بلا لیں، آپ ان کے درمیان بیٹھ کر کے ان کو کہ حضور آپ پڑھ کر کے حضور کی میلاد سنا دیں، یہی حضور کی میلاد ہے۔ اور مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے حضور کی میلاد پڑھا ہے، اپنے انداز میں صحابہ نے حضور کی میلاد پڑھا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ جو سنی مناتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز کہتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ اس میں کوئی بھی عمل ناجائز نہیں ہے۔ ابھی میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی میلاد پڑھا کرتے تھے۔ اس دور میں انداز مختلف ہوتا تھا، اس دور میں انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بات وہی ہے، میلاد وہی ہے۔ اصل میلاد منانے کا جو مقصد ہے نا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، حضور کی تعریف و توصیف، حضور کی فضائل و مناقب، حضور کی سیرت یہ بیان کرنا ہے اور یہ سننا ہے۔ صحابہ کرام خود محفل سجا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے، حضور کی فضائل و مناقب بیان کرتے تھے، حضور کے آمد کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ تو وہی طریقہ آج ہمارے درمیان بھی رائج ہے کہ ہم بھی حضور کی میلاد کی محفل سجا کر کے، ہم بھی حضور کی میلاد کی محفل سجا کر کے ہم بھی حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، حضور کی فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آج جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، میلاد منانے سے حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی عام شخص بھی ہو، اگر اس کی خوبی کسی کے سامنے بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی توصیف بیان کی جائے، تو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی اچھائی انسان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم حضور کی تعریف و توصیف، حضور کی فضائل و مناقب، حضور کی پاکیزہ سیرت لوگوں کے سامنے اسی لیے بیان کرتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، تاکہ حضور کی محبت کا چراغ ہمارے دل میں جلتا رہے، بجھے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیوں حضور کی میلاد اس طرح نہیں مناتے تھے جس طرح ہم لوگ مناتے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ بات آپ یاد رکھنا، صحابہ کرام میلاد مناتے تھے حضور کی، لیکن انداز جس طرح، چونکہ دور بدلنے سے انداز بدل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام شادیاں بھی تو کرتے تھے، نکاح بھی تو کرتے تھے، کیا صحابہ اسی طرح نکاح کرتے تھے جس طرح آج ہم نکاح کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس انداز میں تو نکاح نہیں کرتے تھے نا، لیکن کرتے تھے صحابہ۔ تو اصل چیز نکاح یہ سنت ہے، تو حضور کی سنت ہے، لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میلاد منانا یہ صحابہ کی سنت ہے، خود میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، خود رب کائنات کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضور کا میلاد منایا، حضور کا میلاد منایا ہے قرآن عظیم میں اللہ پاک نے۔ تو لیکن انداز کیا ہوتا؟ مختلف تھا، ہر دور کے لحاظ سے الگ الگ انداز ہوتے، لیکن بات وہی ہے۔ تو میلاد حضور کی پڑھنے سے در حقیقت حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، حضور کی محبت کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس طرح کثرت کے ساتھ محفل میلاد سجانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کیوں نہ تھی؟ کیونکہ صحابہ تو براہ راست حضور کا دیدار کرتے تھے نا، صحابہ براہ راست حضور کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، صحابہ حضور کو دیکھا کرتے تھے، تو حضور کی محبت تو صحابہ کرام کے دل میں سمندر کی طرح بھری تھی، حضور کی محبت تو صحابہ کے دل میں سمندروں کی طرح بھری تھی۔ صحابہ کو اس طرح بار بار میلاد کی محفل سجا کر حضور کی محبت کا جام پینے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ صحابہ تو خود اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا کرتے تھے، حضور کے کلام کو سنا کرتے تھے، ان کا دل تو خود حضور کی محبت سے لبریز تھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضور کی میلاد منا کر بار بار حضور کا ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور کے زمانے سے بہت دور چلے گئے اور ہمارا دل
حضور کی محبت سے اتنا لبریز نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کا دل لبریز تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے دل میں آج چونکہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اولاد کی محبت پیدا ہو گئی ہے، دوستوں کی محبت پیدا ہو گئی ہے، بیوی بچوں کی محبت پیدا ہو گئی ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم بار بار حضور کی میلاد کی محفل سجا کر، ہم حضور کی تذکرہ کر کے، حضور کی خوبیاں بنا کر، حضور کی خوبیاں بتا کر، سن کر اپنے دل کو حضور کی محبت کا گنجینہ بنائیں، اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کریں. یہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ اپنے دل میں حضور کی محبت کا چراغ جلا